بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور میچ مبارک کے سب ساتھیوں کو، دوستوں کو اور خواتین کو السلام علیکم. فائزہ نے پوچھا ہے کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں، لیکن میرے گھر میں بالکل برکت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جتنے لوگ بھی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو عام طور پہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اس طور پہ سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچیں تو ویسے زندگی بننے لگ جائے گی. لائک اگر آپ کی نیت میں یہ آ جائے تو یقین مانیے رستے اپنے آپ کھلتے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اس بارے میں، تو آپ نے مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کو جو رہنمائی دی. آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تمہاری زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی. صلہ رحمی کرو، تمہاری زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی. حضرت انس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس طرح کی کوئی بات کہی تو انہوں نے مجھے رزق کی اور اولاد کی برکت کی دعا دی. تو آگے انہوں نے پھر تین باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں یہ ہوا کہ رزق اتنا آیا کہ میں سونے کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے کاٹا کرتا تھا. میرے گھر میں درہم و دینار کے اتنے ڈھیر لگ جاتے تھے کہ اس کے پیچھے انسان چھپ جاتا تھا. اور پھر تیسری بات کہی کہ اولاد کی برکت کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیوں کو دیکھا. انفیکٹ جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اپنے رب پہ، کیونکہ خیر بھی وہیں سے آتی ہے، برکت بھی وہیں سے آتی ہے. ایک میں نے حدیث پڑھی اور بخاری کی ہے، بہت ہی خوبصورت. فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. کون ہے جو برکت کا متلاشی ہو اور کون ہے جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ یہ سنن ابی داؤد میں ہے. البرکہ ما الاکابر کم کہو کبیرن کبیرہ. یہ بخاری کی ہے کہ تم اپنے بڑوں سے، یعنی ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، تو وہاں سے برکت تلاش کرو. اور ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ کو برکت چاہیے تو پھر بندہ برکت والے کام پہ، اس روٹ پہ چلنے لگتا ہے. جتنی آپ کی زندگی میں ناشکری ہے اسے نکال دیجئے، برکت آ جائے گی. بعض جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح چاشت کے بعد اگر آپ 100 دفعہ، چاشت کے 2 نفل ہوتے ہیں یا 4 نفل ہوتے ہیں، پڑھنے کے بعد 100 دفعہ یا 62 کا آپ ورد شروع کریں روزانہ، تو آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی. اچھا، ایک اللہ کے رسول سے حدیث روایت کی جاتی ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے سورہ واقعہ آپ روز پڑھیں تو آپ کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، زندگی میں خیر اور برکت ہوگی. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں نے زندگی میں عمل کر کے دیکھا، پورا عین الیقین ہے کہ اتنا پختہ یقین کہ جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہو، جیسے آپ دن کو دیکھتے ہو، تو وہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے. حضرت بلال سے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا کہ بلال، خرچ کرنے میں بخل نہ کرو اور اللہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، یعنی ظاہر ہے وہ تو انہی کے رزق پہ سے اس نے خرچ کرنا ہوتا تھا کہ اللہ کے جو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوئے بخل نہ کرو، کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، ہمیشہ خیر و برکت رہے گی. اچھا، اسی طور پہ آپ نے، حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے روایت کیا کہ اے ابن آدم، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. اچھا، ابن ماجہ میں جو اللہ کے رسول کی ایک حدیث روایت ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ گھر میں کھانا نہ کھاؤ. بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، گھر کے بڑے ہوں، تو اکٹھے کھانے میں بہت خیر و برکت ہے. قرطبی نے لکھا ہے ایک روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو باواز بلند سب سے سلام لو، اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو بھی سلام لو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کے بعد جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس کا کرو. تو امام قرطبی نے لکھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے یہ کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی خیر و برکت سے بھر گئی. جس بچی نے یہ سوال کیا، فائزہ نے، اللہ آپ کی زندگی کو بھی خیر و برکت سے بھرے، جو کہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، تو قدم اٹھانے سے اور آگے بڑھ کے کچھ چیزوں کو، کچھ طرز عمل کو اختیار کرنے سے، نیک نیتی سے، شکر گزاری سے، بزرگوں کی خدمت سے اور صلہ رحمی سے انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.